آج کل یہ بارشیں، اتنی لمبی بارشیں تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوتی، چل سو چل بارش چلی رہی ہے، اب بھی بتا رہے ہیں کہ مزید بارشیں ہونی ہیں۔ میرے دوستو، ہم اور آپ تو پکے گھروں میں رہتے ہیں، ابھی گزشتہ رات ساری رات بارش ہوتی رہی، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ جب ہم صبح کو اٹھے تو بھی پتہ نہیں چلا۔ جب نماز کے لیے جانے کے لیے باہر نکلے نا، اور باہر گلی میں پانی کھڑا ہوا تھا تو اندازہ ہوا کہ بارش ہوئی ہے۔ میں سوچتا رہا کہ اس رات تو ہم نے رات کو سو کے آرام کیا ہے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسی بارش ہوئی۔ جن کے گھر کچے تھے ان کی رات کیسے گزری ہوگی، جن کے گھر جو جھوپڑوں میں رہتے ہیں، چھپروں میں رہتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ ابھی آج میں یہاں سے ساندھان سے آ رہا تھا تو راستے میں ایک طرف کئی سارے جھوپڑے بنے ہوئے تھے اور ان میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، پانی کھڑا ہوا ہے، عورتیں بچوں کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ گزشتہ رات ان کی کیا بیتی ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ میرے دوستو، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ یہ جو اللہ پاک کی ناراضگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، یہ بڑے خطرے کی بات بھی ہے، لیکن مایوسی کا مقام بھی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ جس کو منانا آسان ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا خطرناک بھی بہت ہے، اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا خطرناک بھی بہت ہے، لیکن اللہ پاک کو راضی کرنا سب سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، اس میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ عجیب آیت ہے یہ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے نبی، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں کبھی ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں دوں گا۔ لِيُعَذِّبَهُمْ میں جو لام ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کو سزا دوں، آپ کے ہوتے ہوئے ان پہ کوئی عذاب بھیجوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بعد کے امتیوں کے لیے بھی ایک بچاؤ کی صورت رکھی ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ دنیا سے رحلت کر جائیں گے، آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، تو بھی ایک صورت ہے، اگر وہ یہ اختیار کریں گے میں ان کو کبھی عذاب نہیں دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے استغفار خود بھی کریں، ہر مسلمان سے کرائیں، اور یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار میں عجیب تاثیر رکھی ہے۔ جب بندے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں، اللہ پاک سے استغفار کرتے ہیں، اللہ پاک کو اتنا رحم آتا ہے، اتنا ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں انہیں ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بندے استغفار کر رہے ہوں اور اللہ کہے کہ نہیں معاف نہیں کرنا، تمہیں تو میں نے عذاب ہی دینا ہے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تبلیغ کی، 950 برس، ایسے ڈھیٹ، ایسے پتھر دل اور ایسے نافرمان قسم کے لوگ کہ 9.5 صدیاں ان پہ محنت ہوئی، لیکن سدھرنے کا انہوں نے نام نہیں لیا۔ کتے کی دم کی طرح نوح علیہ السلام نے 950 برس محنت کی، لیکن کتے کی دم کی طرح ٹیڑے کے ٹیڑے۔ لیکن ان کو بھی نوح علیہ السلام نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اے میری قوم، اب بھی معافی مانگو، اللہ اب بھی معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ 950 برس تم نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، اب اگر معافی مانگو گے بھی نا تو معافی نہیں ملے گی، اب نہیں ملے گی معافی، اب معافی کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب بھی
نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں 950 برس کے سمجھانے کے بعد بھی اب بھی اگر تم سمجھ گئے، اب بھی تم باز آ گئے، اب بھی تم نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو بھائی ہماری عمریں 950 سال تو نہیں ہیں، ہم نے 950 سال تو نافرمانیاں نہیں کی ہیں، ہماری تو عمریں ہی 60 70 80 سال ہیں، اس سے زیادہ تو ہماری عام طور سے عمر ہی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، تھوڑے تھوڑے گناہ ہیں۔ اگر ہم سب کے سب اللہ کے سامنے معافی مانگیں، اللہ پاک سے استغفار کریں، خود بھی کریں، سارا گھر کرے، ساری فیملی کرے، مرد عورتیں بوڑھے جوان چھوٹے بڑے سب کے سب اللہ پاک کے سامنے استغفار کریں، تو یہ بارشیں بھی بند ہو جائیں گی، سیلاب بھی ختم ہو جائیں گے، اور فصلیں بھی آباد ہو جائیں گی، اور مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، اور آپس کی نفرتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور یہ بے حسی اور نفسا نفسی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہی آپس میں محبتوں والا ماحول، ہمدردی اور خیر خواہی اور احساس والا ماحول اللہ دوبارہ پیدا کر دے گا اگر ہم توبہ کر لیں۔